عزیز طلباء و طلبات، ننے منے پیارے پیارے بچے بچیوں، السلام علیکم۔ کل ہم نے پنجم جماعت کے بچے جو ہیں ان کو پڑھایا تھا، اردو ففتھ پڑھ رہے تھے تو اردو شروع کی تھی، اور اس میں حامد نہیں سے پڑھتے، حامد شروع کی تھی۔ تو ہم کے نہیں پہلے 5 اشعار پڑھ لیے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ الفاظ بھی آئے تھے، خاص الفاظ مشکل، تو ان میں سے جو سبق میں آ رہے تھے ترتیب سے آئے تھے، تو پھر ہم نے معنی لکھے تھے۔ مثلاً آپ کو یاد ہو تو یہ اس میں جہاں میں دنیا پڑا تھا، اور ایسے ہی پیروں تلے پاؤں تلے نیچے ہوتا تھا، فرش خاکی سے ہوتا ہے، مٹی کا فرش نہیں زمین، لاج وردی نیلے رنگ کا، اور صاحبان چھت، ایسے بیل بوٹے خوشنما اچھے دکھائی دینے والے خوبصورت، مطلب خلت لباس قیمتی لباس۔ تو یہ پھر پڑھا تھا ہم نے گل پھول، تو خوشبو بدبو اس میں جاتا ہے اچھی بو، جو خوشبو اچھی بو تو اسے خوشبو کہتے ہیں، کھنڈر ویرانہ تباہ شدہ چیز، گلستان باغ، میوے پھل خوش ذائقہ ذائقے والے رسیلے رس بھرے، تو شیریں میٹھا اور دہاں زبان۔ یہاں تک ہم نے معنی تو میں نے ریوائز کروا دی معنی۔ آج ہم شروع کریں گے اس کے بعد جو یہ بچے ہوئے اشعار ہیں، تو آپ سن لیں پہلے، پھر ساتھ ساتھ میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو، کہ پہلے ریڈنگ کر لیتا ہوں میں، سنیں غور سے۔ سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی، رہنے کو یہ ہمارے اچھا مقام بنایا۔ یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا۔ آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا۔ اور ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا۔ یہ شعر ہیں، تو یہاں تک کہ آج کے اشعار ہیں۔ تو یہ بیچ میں پڑھتے ہوئے میں نے ایک لفظ پڑھا ہے یہاں پر تسبیح خواں، تو یہ خوان یعنی واو پڑھنے میں نہیں آتا، لکھنے میں آتا ہے، جیسے خان ہوتا ہے ایسے ڈال کر تو نون نہ ڈالتے ہیں کہ، تو یہ تو خوان نہیں بلکہ خاں، اس پر غور رکھنا ہے آپ نے، تو جو رکھنی ہے لفظ ہے نے آپ کے لیے۔ تو یہ اس میں شاعر کہتا ہے، اس جو حمد ہے کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے سورج بنایا اور پوری دنیا میں ایک رونق چمکا دیا، پوری دنیا کو رونق بخشی ہے، چمک آ گئی ہے، بہار بخشنا عطا کرنا، بہار عطا کی ہے، بخشنا عطا کرنا، اور رہنے کو یہ ہمارے اچھا مقام بنایا، اور ہمارے رہنے کے لیے یہ بہت پیاری جگہ ہے۔ مکان میں جگہ ہوتا ہے، تو مکان یعنی ضروری نہیں مکان یہ ہو، بلکہ مکان کا مطلب جگہ کو جہاں بھی پوری دنیا، تو بہت خوبصورت بنایا، یعنی دیکھیں اس میں سبزیں پھل فروٹ ہر چیز خوبصورت ہے، تو کہتے ہیں اچھی جگہ ہے، بہت پیاری جگہ ہے۔ یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، کہتے ہیں چڑیوں کے بارے میں، پرندوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو کتنی پیاری پیاری چڑیاں ہیں، پھرتی ہیں اڑتی ہیں ہوا میں ادھر ادھر، اور چہکتی ہیں بولتی ہیں، چڑیوں کا بولنا چہکنا ہوتا ہے۔ اور قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا، اے اللہ تیری قدرت نے، طاقت اللہ تعالیٰ کی طاقت کو کہتے ہیں قدرت، تو اے اللہ تیری قدرت نے، تیری طاقت نے ان چڑیوں کو، ان پرندوں کو تسبیح خواں بنایا، یعنی تعریف کرتی ہیں، تسبیح ہوتا ہے تعریف کرنا، تسبیح آپ کہتے ہیں سبحانک اللہ، سبحان تو وہاں سے سبحان اللہ، تو وہاں سے سبحانک اللہ وہاں سے لفظ آیا ہوا ہے، تسبیح تعریف کرنا، حمد کرنا، خواں بنایا۔ اور آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، آب رواں آب ہوتا ہے پانی، رواں چلتا ہوا پانی، بہتا ہوا پانی، تو بہتے ہوئے پانی کے اندر اللہ تعالیٰ تو نے مچھلی بنائی ہے، اور مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا۔ اور مچھلی جو تیرتی ہے کس میں، وہ پانی میں ہی تیرتی ہے، چلتے ہوئے پانی میں تیرتی ہے، تو اس کے لیے آپ کتنا خوبصورت دریا سمندر پانی چلتے ہوئے پانی بنائے گا۔ اور ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، جس چیز کو بھی دنیا میں کائنات میں دیکھیں تو اے اللہ تیرا فن ظاہر ہوتا ہے، اس سے ٹپکنا ظاہر ہونا، تو کاریگری ہوتا ہے، ہنرمندی، کام تیری جھلک نظر آتی ہے کہ کتنا پیارا کام، کتنی ہر چیز کو کتنا خوبصورت اور کتنے طریقے سے بنایا۔ اور یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاہ بنایا، یہ کارخانہ یہ دنیا، تو یہ کارخانہ کام کرنے کی جگہ ہوتی ہے نا، فیکٹری جیسے کارخانہ، تو ایسے یہ دنیا پوری ایک کارخانے کو تشبیہ دی ہے اس نے، جیسے کارخانہ ہوتا ہے، یہ دنیا کتنی خوبصورت ہے، اس میں اتنے اچھے اچھے کام کیے، تو کتنا ہے اس میں کب رائے گاہ، کوئی برائے گاہ چیز فالتو بیکار نہیں ہے، ہر چیز کام کیا، ہر چیز کا فائدہ ہے، تو بیکار نہیں ہے، فالتو چیز نہیں بنائی ہے۔ تو آج یہ ہمارے ہوئے، تو ان کے ساتھ ہی اب اسی جو یہاں معنی آتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ تو آج کے معنی جو ہے رونق لفظ آیا تھا، الفاظ معنی، رونق تو مطلب اس کا ہوتا ہے چمک یا بہار، بخشی بخشنا، عطا کرنا تو عطا کیا دی، مقام جگہ، قدرت قدرت کا مطلب طاقت ہوتا ہے، مراد اللہ تعالیٰ کی طاقت یعنی قدرت سے مراد۔ تو تسبیح خواں میں نے بتایا تھا، واو نہیں پڑھتے، خواں جیسے یہ خان ڈالتے ہوتے ہیں ایسے خواں، تو تسبیح خواں تعریف کرنے
والے پرندے تھے، پرندوں کی بات تھی وہاں پر، پرندے تعریف کرتے ہیں. اور آب رواں جاری ہے چلتا ہوا پانی. آب کا مطلب پانی ہوتا ہے فارسی زبان میں، تو رواں چلتا ہوا بہتا ہوا پانی، مطلب چلتا ہوا پانی سے مراد بہتا ہوا پانی. اور کاریگری ہنر مندی ہوتا ہے، کام فن، کاریگر اسی سے ہی لفظ ہوتا ہے. ٹپکتی، ٹپکنا ہوتا ہے ظاہر ہوتی. اور کارخانہ کام کرنے کی جگہ کہتے ہیں، تو یعنی خدائی کام جو اللہ تعالیٰ نے کام کیے دنیا میں، یہاں پر دنیا کو تشبیہ دی ہے کارخانے کے ساتھ شہر میں. اسماعیل میرٹھی نام آیا تھا. اور رائے گاں کا مطلب بیکار. تو آج یہی معنی ہے. تو اب تھوڑے سے ہم سوالات بھی پڑھ لیتے ہیں ساتھ. تو عزیز بچوں، جو اس کی مشق ہے، اس میں بھی ہم کے مطابق کہتے ہیں درج ذیل سوالات کے یا سوالوں کے جواب لکھیں. سوال نمبر 1 الف دیا ہے اس نے. قدرت نے خاک کے کھنڈر کو کیسے گلستان بنایا؟ خاک کے کھنڈر کو مٹی کا ویرانہ تھا تو گلستان کیسے بنایا؟ تو ہم نے یہ پچھلے پوائم میں پڑھا تھا کہ اس میں قدرت نے اس خاک کے کھنڈر کو، سوال سے لے لیں گے، یا قدرت نے خاک کے کھنڈر کو خوش رنگ اور خوشبو والے پھول اور پھل یا پھل لگا کر خوبصورت بنایا. اس شعر سے پتہ چل جاتا ہے خوبصورت رنگ اور پھول لگائے تو خوبصورت بنایا. سوال نمبر 2 تھا کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم نے پہلے معنی میں لکھ لیا تھا. حمد ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے. فرش خاکی سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو فرش خاکی سے مراد ہے خاک کا فرش، مٹی کا فرش، یعنی فرش خاکی سے مراد مٹی کا فرش یعنی زمین مراد ہے، شاعر کی زمین مراد ہے. ہمارے پیروں تلے کیا چیز بچھائی گئی ہے؟ تو ہمارے پاؤں تلے، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ پاؤں تلے بچھایا کیا؟ خوب فرش خاکی. تو ہمارے پیروں تلے فرش خاکی یعنی زمین بچھائی گئی ہے. یہ اس نظم سے ظاہر ہوتا ہے. اور پھر لاسٹ سوال ہے یہاں پر کہ کائنات کی ہر چیز سے قدرت کی کاریگری کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ تو یہ سوال سے ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز سے قدرت کی کاریگری اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز دنیا میں، اس کارخانے میں، اس دنیا میں کوئی بھی چیز رائے گاں نہیں بنائی ہے. بس اس آخری بات سے سیدھا کریں اس کو کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رائے گاں بیکار نہیں بنائی ہے. تو یہ سوالات شارٹ ہیں اور آپ کو فوراً یاد بھی ہو سکتے ہیں. ساتھ ہی دیا انہوں نے کہ ہم کے مطابق، حمد میں جو چیزیں آئی ہیں کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کریں، درست کا نشان لگائیں، درست کے نشان سے کریں. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں کو رونق بخشی ہے، تو یہ آسان سا یہ سورج سے بخشی ہے. لاج وردی صاحباں سے کیا مراد ہے؟ تو لفظی تو نیلا آسمان ہوتا ہے، لیکن کہتا ہے سبق کے مطابق تو وہاں پر نیلے رنگ کی چھت، تو مراد آسمان تھا، تو یہ نیلے رنگ کی چھت آئے گا. اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے تیرنے کے لیے کیا بنائی ہے؟ فلاں چیز بنائی ہے. دیکھتے ہیں ان میں سے سمندر بنایا تو سارا کچھ ہے، لیکن سبق کے مطابق آب رواں بنایا، چلتا پانی. اللہ تعالیٰ کی تسبیح خواہیں تو چڑیاں ہی لفظ آیا تھا وہاں پر. اور اسی طرح سامنے بھی ہے کہ کائنات کی ہر چیز سے قدرت کی ظاہر ہوتی ہے، تو کیا ظاہر ہوتی ہے؟ کاریگری. اس ہم کے شاعر کا نام ہے تو ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا، تو اسماعیل میرٹھی. تو آج ہم اسی پہ اختتام کرتے ہیں. آپ بچے یہ جو الفاظ معنی ہم نے پڑھے نا، ان کو بھی لکھ لیں. تھوڑے سے آج 7-8 الفاظ ہیں اور ان کے معنی کاپی نوٹ بک پر لکھ لیں، اور ساتھ کوشش کریں کہ یہ سوال جو مختصر ہیں ان میں سے بھی 3 سوال لکھ لیں تاکہ یہ تھوڑا کام تھوڑا ہو جائے، تو 2 آپ نیکسٹ کام میں ساتھ ملا لیں گے. تو آج اسی پہ ختم کرتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا، اور فالتو ادھر ادھر پھرنے کی ضرورت نہیں. محنت کریں، کام کریں، پڑھیں. تو اپنے والدین کا کہا مانیں، اساتذہ کا ادب احترام کریں. تو اللہ حافظ.